اب اس کے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کروں، گزارش کروں گا کہ روایات مقدسہ میں ایک مومن کے دوسرے بندہ مومن پر حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تقریباً 30 حق ہیں کہ جو ایک مومن کے دوسرے مومن کے ذمے ہیں، جن میں سے کئی حقوق کا تعلق اس کی اس دنیا سے ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے، مریض ہو تو عیادت کرو، اس کی خیر خواہی ہمیشہ تمہارے مد نظر ہو، مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرو۔ اسی طریقے سے کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جن کا تعلق بندہ مومن کے مر جانے یا رحلت کے بعد سے ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی مومن تم میں سے مر جائے تو باقی مومن کا حق اس مومن کا تمہاری گردن پر یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کرو، نیک کام کرو تاکہ اس کا ثواب اس کو ایصال کرو۔ کب اس کے گفتگو شروع کروں اپنے اس بھائی مظلوم مقتول سید اسرار شیرازی کی روح کی بلندی کے لیے ایک دفعہ مل کے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بارے الہ محمد وعلی محمد کا صدقہ اس مرحوم مغفور کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے۔ بارے الہ اس نے صغیرہ و کبیرہ گناہ سے درگزر فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما۔ ساتھی کوثر کے ہاتھوں سے راب فرما۔ سید الشہداء کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ جمع حاضر کے جتنے بھی مرحومین ہیں بارے الہ ان تمام کی قبروں پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ بارے الہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ہمیں بھی اپنی عاقبت کے لیے سامان مہیا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تمام لوگوں کی قبولیت کے لیے مل کے بآوازیں بلند صلوات۔ نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جس کلام کی تلاوت کی، یہ وہ کلام ہے کہ جو ایک مظلوم نے ایک ظالم کے سامنے بلند آواز سے بیان کیا۔ یہ جو چند فرصتیں مہیا ہوئی ہیں، میرا دل یہ کر رہا ہے دو مظلوموں کا، دو ظالموں کے سامنے کلمہ حق کا اعلان کرنا آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پہلا مظلوم کہ جس نے کلمہ حق کا اظہار کیا اور کس کے سامنے کیا، مرحوم مجلسی بہار الانوار میں یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حجاج ابن یوسف نے ایک دن صبح اپنے درباریوں سے کہا کاش مجھے کوئی علی کا چاہنے والا ملتا، میں اس کی گردن اڑا کر پروردگار کا قرب حاصل کرتا۔ کاش مجھے کوئی علی کا چاہنے والا ملتا۔ کسی درباری نے کہا من اکثر صحبتا لامیر المؤمنین علی بن ابی طالب بن قمبر سے زیادہ علی کے ساتھ کون رہا ہے؟ اگر تجھے ماننا ہی ہے تو قمبر کو بلا۔ قمبر کو حاضر کیا گیا۔ عزیزان گرامی، حجاج ابن یوسف وہ شخص ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں 1,20,000 قتل وہ ہے جو جنگوں کے علاوہ ہے۔ یہ وہ ظالم اور سفاک شخص ہے، خون بہانے والا، جس کے نامہ اعمال میں تاریخ لکھتی ہے 80,000 قیدی، جس میں سے 30,000 مرے نہ گئے۔
جس کے زندانوں میں موجود ہیں، یہ وہ ظالم اور جابر شخص ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک محلے کا تھانے دار سامنے آ جائے تو ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب ایسے فاسق کے سامنے کہ جس کا ارادہ ہی یہ ہو کہ میں قتل کروں، قتل کے ارادے سے جس نے بلایا ہے قمر کو مخاطب کر کے کہتا ہے انت قمر، کیا تو قمر ہے؟ نعم۔ انت مولا من، سوال کیا تو بتا کس کا غلام ہے؟ عزیزان گرامی، تاریخ نے 1.5 صفحے پر مشتمل قمر کا خطبہ لکھا ہے۔ دل ہے چند جملے اس کے بیان کروں۔ اب قمر نے جو ایک دفعہ سامنے اپنے موت کو دیکھ رہا ہے، سامنے اس کی ننگی تلوار کو دیکھ رہا ہے، لیکن عشق علی کی حرارت ہے کہاں چین سے بیٹھتی ہے، بلکہ یہاں تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ قمر مخاطب کر کے کہتا ہے اب مجھ سے پوچھتا ہے میں کس کا غلام ہوں؟ ہاں سن، انا مولا من ضرب بالسیفین، میں اس کا غلام ہوں جو 2 تلواریں ہاتھ میں لے کر لڑا کرتا تھا۔ وَدَانَ بِالرُّمْحَيْن، اور 2 نیزے اس کے ہاتھوں میں ہوتے تھے۔ وَصَلَّ قِبْلَتَيْن، جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ دونوں قبلوں کی جانب نماز پڑھی۔ وَحَاجَرَ الْحِجْرَتَيْن، جس نے 2 ہجرتیں کی۔ وَبَایَعَ الْبَیعَتَيْن، جس نے بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شرکت کی، عقبہ ثانیہ میں بھی شرکت کی۔ وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَتَ عَیْن، میں اس کا غلام ہوں کہ ایک لحظے کے لیے جس نے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ علی جوش مار رہا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے میں کس کا غلام ہوں؟ انا مولا وارث النبیین، میں نبیوں کے وارث کا غلام ہوں۔ انا مولا سید المسلمین، میں مسلمانوں کے سردار کا غلام ہوں۔ انا مولا یعصوب الدین، جاننا چاہتا ہے میں بتاؤں وہ شہد کی مکھی کہ جس کے گرد پورے کا پورا دین گھومتا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ جس کے گرد پورے کا پورا دین گھومتا ہے۔ وَذَوْقُ الْقَائِمِينَ، وہ جو عبادت گزاروں کے لیے چراغ ہے۔ وَأَكْبَرُ الْمُسْلِمِينَ، وہ جو سب سے بڑا مسلمان ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ وَرَئِيسُ الْبُكَائِينَ، میں اس کا غلام ہوں کہ جو بارگاہ خدا میں جب کھڑا ہوتا تھا آنکھیں ایسے برستی تھی جیسے بارش برستی، میں اس کا غلام ہوں۔ انا مولا اول المسلمین من آل یاسین، آل یاسین کا پہلا مسلمان، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ المؤید بجبرائیل الامین، کہ جس کی تائید جبرائیل امین کرتا ہے، کبھی احد کے میدان میں آتا ہے لا فتح ولا سیف الا ذو الفقار۔ جبرائیل الامین المنصور بمیکائیل المتین، کہ جس کی نصرت پہ میکائیل اترتا ہے، وہ جس نے قاتل الناکسین والمارقین والقاسطین، میں اس کا غلام ہوں جس نے مسلمانوں سے فتنوں کا خاتمہ کیا۔ جب دفاع دین کی باری آئی تھی جس کی تلوار کام آئی۔ عزیزان گرامی، روایت کے لفظ ہے کہ خطبہ کافی طویل ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اختیار و معرفت الرجال جناب شیخ طوسی کی کتاب ہے۔ وہ شیخ طوسی جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف کی 1100 سال پہلے بنیاد رکھی، ان کی کتاب ہے اختیار و معرفت الرجال۔ وہاں قمر کا جہاں ذکر ہے وہیں یہ سارا خطبہ ہے۔ یہ قمر عجب عاشق تھا امیر المومنین کا۔ ایک دفعہ امیر المومنین رات کے اندھیرے میں جو باہر نکلے، قمر حضرت کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی پیچھے چلا حضرت نے آہٹ محسوس کی قمر پیچھے آ رہا ہے۔ قمر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قمر کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا مجھے آپ کی ذات سے خطرہ ہے کہ کوئی آپ کو ناگاہ نقصان نہ پہنچائے۔
مولا نے فرمایا کہ آسمان والوں سے مجھے بچانا چاہتا ہے یا زمین؟ بچانے کن سے آیا ہے؟ کہا آسمان والوں سے تو میں کیا بچاؤں گا، میں تو زمین والوں سے بچاؤں گا۔ مولا نے کہا زمین والوں کی کیا ضرورت ہے جب تک میرے پروردگار کا اذن نہ ہو، واپس چلا جائے گا۔ عجیب داستان محبت ہے کمبر۔ چونکہ مجھے یہاں رکنا نہیں ہے، مجھے ایک اور مظلوم کا ظالم کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا ہے، جس کا تعلق اس جملے سے رئیس البکائین، بارگاہ خدا بندی میں جب علی کھڑے ہوتے ہیں تو آنکھوں سے برسات جاری ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے حجاج نے جب یہ خطبہ سنا، اسے مخاطب کر کے کہتا ہے اے کمبر، انہیں اپنا تعارف تو کروا دیا، لیکن ایک بات بتاؤں، میں تجھے فرصت اور اختیار دیتا ہوں۔ اب اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، چاہے تو موت کو اختیار کر، چاہے تو اپنی زندگی کو۔ کہا کیا اختیار ہے؟ کہا ایک کلمہ ہے، وہ کہہ دے، زندگی تیری۔ کہا کلمہ کیا ہے؟ کہا علی سے برات کا اظہار کر، علی سے برات کا اظہار کر۔ اور یہاں پہ بھی جیسے کربلا میں سید الشہداء کو بیعت اور موت دو کے درمیان ٹھہرایا تھا نا، تو سید الشہداء کا جواب کیا تھا؟ ہیہات من اللہ، اے ملعون اور ملعون کے بیٹے، ہم سے دور ہے ذلت، تو مجھے اختیار دیتا ہے۔ کمبر نے کہا ایک شرط پر یہ جملہ کہوں گا، علی سے برات کا اظہار کروں گا، علی کے دین سے برات کا اظہار کروں گا۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا پہلے مجھے وہ دین دکھا جو علی کے دین سے بہتر ہو۔ اگر علی کے دین سے بہتر دین نہ دکھا سکے مجھ سے برات نہ مانگ۔ اب تو نے مجھے اختیار کیا تھا نا، اب میں تجھے اختیار کے مقام پر کھڑا کرتا ہوں۔ قتل کرنا تو نے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، سوچ سمجھ کے قتل کرنا، کیونکہ میرے اسی امیر مولا نے کہا تھا جو تجھے جیسے قتل کرے گا ویسے قتل۔ میرے مولا نے بتایا تھا میں ذبح کیا جاؤں، عشق علی اور محبت علی۔ انسانی گرامی، مظلوم کا ظالم کے سامنے اعلان حق، تاریخ نے لکھا ذبح کرنا۔ ایک دوسرا مظلوم کہ جو شہادت امیر المومنین کے بعد شام گیا، یہ امیر شام کی عادت تھی، شیعیان علی ابن ابی طالب کو تنگ کرتا تھا، بلاتا تھا اور بہانوں سے فضائل علی ابن ابی طالب ان کی زبانوں سے نکلواتا اور اس جرم میں انہیں مار دیتا۔ انہی میں سے ایک جناب زرار بن زمرہ، مخلصین علی میں سے ایک صحابی، جناب زرار بن زمرہ، روایت کہتی ہے کہ امیر شام کے دربار میں موجود ہے اور اس نے مخاطب کر کے کہا یا زرار صف لی علی، میرے لیے ذرا علی کی تصویر کشی کیجیے، علی تھے کیسے؟ جناب زرار نے کہا عافنی عن ذلک، مجھے معاف کر اس کام سے۔ ساتھ ہی کہا تجھے خوف تو نہیں جان کا؟ کہا نہیں مجھے معاف کر۔ کہا تجھے پناہ ہے، بیان کر علی کیسا تھا۔ لَتَصِفَنَّهُ، ضروری ہے تو بیان کرے۔ اب ایک دفعہ جب دیکھا اس نے چارہ نہیں ہے زرار نے، پھر زرار کی زبان حرکت میں آئی۔ میں کہوں گا کمبر کا خطبہ بڑا فصیح ہے، بڑا بلیغ ہے، لیکن عزیزان گرامی زرار کی زبان ایسے بولتی نظر آتی ہے جیسے نہج البلاغہ کا لہجہ ہو۔ زرار کے اب آپ جملے سنے، وہ لوگ جو نہج البلاغہ سے آشنا ہیں، زرار کے جملوں میں وہی لب و لہجہ جھلکتا ہے جو علی کے کلام میں۔ زرار نے کہا اِذَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ، اگر ضرور تو نے توصیف سننی ہے تو سن۔ واللہ، خدا کی قسم، بعید المدى شدید القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها
وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَوَحْشَتِهِ آسن علی کون تھا؟ علی قسم بخدا اونچے ارادے کا مالک، علی قوی اور قوت والا، بات کرتا فیصلہ کن بات کرتا، حکم کرتا عدالت سے بھرپور حکم کرتا، یتفجر العلم من جوانبہ، علی جب بات کرتے علم کے چشمے علی کے اعضاء اور جوارے سے پھوٹتے، یستوحش من الدنیا وزہرتہا، دنیا اور اس کی رنگینی سے علی کو وحشت تھی، ویستأنس باللیل ووحشتہ، رات کی تاریکی سے علی کو انس تھا، کانا غریض العبرہ، غریض کثیر بارش کو کہتے ہیں، کانا غریض العبرہ طویل الفقرہ، خوف خدا میں جب فکر کرتے علی کے آنسو اس طرح بہتے جیسے بارش برس رہی، غریض العبرہ کثرت سے رونے والے، رئیس البکائین، پروردگار کی بارگاہ میں بہت رونے والوں کا سردار، کانا غریض العبرہ، وہ بہت زیادہ رونے والا، وطویل الفقرہ، سوچ بچار کرنے والے، یحجبہ من الدنیا من طعامہ ما خشنا، دنیا کے اس کھانے میں سے علی کو وہ پسند تھا جو سخت ہوتا، وَمِنَ اللِّبَاسِ مَا قَصُرَا، اور لباس کو علی وہ لباس پسند کرتے جو سب سے کم قیمت ہوتا۔ عزیزان گرامی، اسی سے مجھے مطلب ہے اس کو، یعجبہ من الطعام ما خشنا، کھانا وہ پسند ہوتا جو سخت، لباس وہ پسند ہوتا جو کم ترین قیمت کا، کانا فینا کا عہدنا، جب ہمارے درمیان ہوتے ہم ہی میں سے ایک لگتے، یجیبنا اذا سألناہ، جب بات پوچھی جاتی جواب دیتے، مخاطب کر کے کہتے ہیں واللہ قسم بخدا، ہمارے ان کے قرب کے باوجود، ان کی ہمارے سے قربت کے باوجود، لا نقابو نقلبہ حیبت اللہ، پروردگار کی قسم علی کی حیبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ بات کر سکتے، اجازت نہیں دیتی کہ بات کر سکتے، لا یطمع القوی فی باطلہ، علی ایسا قوی تھا کہ قوت رکھنے والے اپنے باطل کو منوانے کے حوالے سے کبھی علی کے بارے میں لالچی نہ ہوتے کہ ہم اپنے قوت کے زور پہ علی سے باطل منوائیں گے، بلا ییأس الضعیف من عدلہ، اور نہ ہی کسی کمزور کو کبھی یہ وہم گزرا کہ علی کے ہوتے ہوئے مجھے عدالت نہ ملے گی۔ نعرہ تکبیر، اشہد اللہ، ذرا کہتے ہیں میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، قد رأیتہ فی بعض المواقف، میں نے انہیں کئی مرتبہ دیکھا، وقد ادخل اللیل سدولہ، جب رات کی تاریکی اپنے پردے ڈھا چکی تھی، وغارت النجوم، اور جب ستارے بھی سو چکے تھے، قابضا لحیتہ، میں نے دیکھا علی نے اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، یتململ کتململ السریر، ایسے تڑپ رہا ہے جسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، ویبکی بکاء الحزین، اور حزن و اندوہ کے ساتھ اونچی اونچی آواز سے گریہ کر رہا ہے، اور جملے علی کی زبان پر کیا ہے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا جا علی کے سوا کسی اور کو دھوکہ دے، الیہ تعرفتے وَإِلَيَّ تَشَوَّقْتِ، میرے سامنے بن سمجھ کے آتی ہے، مجھے اپنی طرف راغب کرنے آئی ہے، طلقتک ثلاثہ، تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، لا رجعت فیہا، کہ جن میں رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں، من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، زاد راہ تھوڑا،
सफर ज्यादा और खौफनाक। दुनिया को मुखातिब करके कहते या दुनिया उम्रों का कसीर, एक छोटी सी उम्र है तेरी, खतरों का कलील, तुझे खोने का नुकसान बहुत थोड़ा है। रिवायत कहती है फजरत लहू को माविया रोने लगा। अल फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत उसे कहते हैं जिसकी दुश्मन गवाही दे। मुखातिब करके कहते हैं कान अबुल हसन कान वल्लाह कज़ालिक, कसम ब खुदा अबुल हसन ऐसे। वाह वाह वाह, ऐसे। फिर एक सवाल किया ज़रार से, ज़रार कैफ़ा हुब्बुका लिअली, अली से कितनी मोहब्बत है तुझे। ऐज़ान गिरामी ज़रार ने पूरी कायनात में एक निगाह डाली। निगाह डालने के बाद जो तशबीह ढूंढ के लाया, मैं कुर्बान जाऊँ इस इश्क के, इस आशिक के, इस मजलूम के जो जालिम के सामने कलमा हक बयान कर रहा है। कैफ़ा हुब्बुका लिअली, तुझे अली से कितनी मोहब्बत है। कहा हुब्बु उम्मे मूसा ले मूसा, अली से मुझे इतनी मोहब्बत है जितनी मूसा की माँ को मूसा से। कैफा हुस्नुका अलैहि, ऐ ज़रार ये बता अली के जाने पर हुस्न और गम कैसा। असदाराम ये जुमला ज्यादा सुनने वाला है। ऐ ज़रार कैफा हुस्नुका अलैहि, अली के जाने के बाद गम की तेरी क्या कैफियत है। ज़रार ने जुमला कहा हिज्रो मन ज़ुबिहा वलदुहा व हुवा फी हिज्रिहा, अली के जाने के बाद मेरे गम की हालत सुनना चाहता है ना, तो मेरे गम की वो हालत है कि जैसे किसी बुढ़िया की गोद में उसके जवान बेटे का सर काट दिया गया हो, ना आंखों के आंसू रुकते हैं, ना जिगर की तपश खत्म हो। मैं कहूँगा ज़रार, अगर तेरा ये हाल है ज़ैनब कुबरा का क्या? मुझे बता आका ज़ादियों ने जब कूफे की मस्जिद से सदा सुनी होगी, अल्लाह लक़द तहक्कमत अरकानुल हुदा, कसम ब खुदा हिदायत का अरकान ढा दिया गया। मुझे बता आका ज़ादियों का क्या हाल होगा। रिवायत कहती है कि जब इस कमीने ने ज़रबत मारी है ना अमीरुल मोमिनीन के सरे मुबारक पर, रिवायत कहती है अमीरुल मोमिनीन को फौरन हसन मुस्तफा ने गोद में लिया। एक दफा छम आंसू बरसने शुरू हुए, बाप के खून को दाढ़ी पे जाते हुए देखा। एक दफा आंसू जो चेहरे अली पर गिरे, अली ने कहा बेटा हसन रोता क्यों है, ये देख मेरे इस्तकबाल को कौन आए हैं, ये तेरे नाना रसूल खुदा है, ये तेरी माँ ज़हरा है। कहा बेटा हसन रो मत, मेरा दिल मत जला। रिवायत कहती है फिर सैयदुल शुहदा आए, बाबा को जो देखा गिरिया शुरू किया। रिवायत कहती है कि सैयदुल शुहदा को जो अमीरुल मोमिनीन ने देखा, कहा हसन बेटा गिरिया न कर, वक्त गुजर जाएगा। रिवायत कहती है कि अमीरुल मोमिनीन को बिठा दिया गया। हज़रत इमाम हसन मुसल्ला इबादत पर खड़े हो गए। हज़रत ने कैसे नमाज पढ़ी, एक दफा माला यमीन व माला शिमाला, ज़रबत लगी है सर पे, अली कभी दाहिने की तरफ गिरते हैं, कभी बाएं की तरफ गिरते हैं, अपने आप को संभालते हैं। रिवायत कहती है जब इस कमीने ने ज़रबत मारी ना, ज़रबत मारने के बाद अपना हथियार छोड़ के भागा। रिवायत कहती है हथियार छोड़ के भाग गया। मैं कहता हूँ क्यों हथियार छोड़ के भाग गया, इस वजह से